حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر کہا آمین، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر کہا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے حیران ہوئے کہ اس طرح تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے، وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ تو اس پر میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، تو میں نے کہا آمین۔ اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے کہ جس کے سامنے اس کے بوڑھے والدین ہوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، تو اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہی، اور جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ افضل الملائکہ ہیں، تمام فرشتوں سے افضل ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، افضل المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور بد دعا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں اور آمین کہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا وہ بد دعا پھر بھی قبول نہیں ہوگی؟ یقیناً 100% یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہوگی۔ اور ان 3 اشخاص میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا۔ آج کل رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے اور تقریباً آدھا گزر چکا ہے، تو ہمیں بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخششوں کے اعلانات ہو رہے ہیں۔ سحری کے وقت بخشش کا اعلان ہو رہے ہیں، افطاری کے وقت بخشش کے اعلانات ہو رہے ہیں، رات میں بخشش کے اعلانات ہو رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں جہنم سے جہنمیوں کو نکال کر جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ اور ایسے وقت میں جب کہ توبہ کو قبول کرانا آسان ہو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا آسان ہو، ایسے وقت میں بھی ہم اگر اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کرا سکیں تو یقیناً پھر اس دعا کے ہم مستحق ہوں گے جو جبرائیل علیہ السلام نے کہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہوں۔ یہ جس قدر آسان رمضان المبارک میں ہے اس قدر آسان اور مہینوں میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہمارے منتظر ہیں کہ کب میرا بندہ میری طرف اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے، کب وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے کہ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ ہمارا قیمتی بن جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہوئے گزرے، نفلیں پڑھتے ہوئے گزرے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے گزرنا چاہیے یہ ٹائم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے اندر
خاص کر رمضان المبارک کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں جو یہ رتبہ ملا ہے، ہمیں یہ جو آخری امت کا درجہ ملا ہے، اور ہمیں جو ہے قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارا جو حساب ہوگا، اس امت کا حساب ہوگا، وہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، نام نامی آئے، اور بندہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے، تو واقعی وہ اس بد دعا کا مستحق ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی کہ جس کے والدین بوڑھے ہو گئے یا والدین میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو گیا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا، کہ یہ وہی والدین ہیں جنہوں نے اس کی پرورش کی تھی، اس کے خیال کیا، اس کی اچھی پرورش کی، آج وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، بڑا انسان بن گیا ہے، کمانے والا بن گیا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں مضبوط ہو گئے ہیں، اب اس کے والدین کو اس کی خدمت کی ضرورت ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر وہ خدمت نہ کرے، جو کہ ایک آسان عمل ہے، اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، تو واقعی وہ اس بد دعا کا مستحق ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا شمار ان تینوں میں سے کسی ایک میں بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔